اپنے حق سے کم لینا بھی تو احسان ہے۔ اپنا آپ بھی چھوڑ دیں اور اپنا حق بھی چھوڑ دیں۔ حق کی خاطر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، ایک اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ ٹروتھ اور حق کی خاطر تو ہم لڑتے ہیں۔ فرض کیجیے کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو تو ساتھ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایک رہبانیت سی ہو گئی، اپنے حق کی خاطر تو ضرور لڑنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کی عظیم اشیاء جو ہیں وہ اپنا حق کس طرح لیتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے، اور وہ اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، اور اگر سورج کو روشنی ملنے لگ جائے تو کچھ اور ہی قصہ بن جائے گا۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا حق پہچان لیا۔ جس طرح آپ کے اندر حق پیدا ہوا اسی طرح فطرت آپ کو حق کی ادائیگی بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک عجب بات ہے کہ جاہل زمانوں میں ہمیشہ عالم پیدا ہوئے۔ جو لوگ آنے والے زمانے کے تھے وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ سارے کا سارا خاموش رہا، اور اسی زمانے میں اپنے دور سے کتنی دور آگے جا کے کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی عظیم کون ہے۔ وہ آدمی جو ان جاہلوں پر اپنی عظمت کو جتاتا رہا وہ محروم ہو گیا، اور وہ عظیم انسان جس نے ان جاہلوں کی خدمت شروع کر دی کہ ان میں سے پیدا ہوا ہوں اور یہ محروم ہیں اور ان کو علم دے دیا جائے، تو انہوں نے آنے والے زمانوں میں بھی بادشاہی کی۔ بات تو صحیح ہے لیکن ہمارا جگرا نہیں پڑتا۔ جگرے کی بات نہیں ہے، علم میں جگرے نہیں ہوتے۔ یہیں سے پھر غور کر لو کہ ایک آدمی نے اپنے دور میں یہ پہچان لیا کہ میں ذرا اس دور سے بڑا ہوں، تو بڑا ہونے کی حیثیت سے وہاں اس نے ایسرٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں۔ ایکنالج کرو، خراج ادا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اسی چھوٹے دور نے اس کی عظمت کو وہیں تباہ کر دیا، اور جو صحیح معنی میں بڑا تھا اس نے کہا میں ان میں بڑا پیدا ہو گیا، اس چھوٹے سے خاندان میں ذرا بڑا پیدا ہو گیا، آؤ اس چھوٹے خاندان کو بھی ہم بلند کر دیں۔ اور جو چھوٹا آدمی تھا اس نے خاندان پر رعب ڈالنا شروع کر دیا۔ اے چھوٹے خاندان کے کمزور کیڑے مکوڑو، دیکھو میں ہاتھی پیدا ہو گیا، اور ہاتھی کو چیونٹی کھا گئی، تباہی ہو گئی۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ آج میں تم میں سے ذرا فروغ پا گیا ہوں، یہ حسن اتفاق ہے، مگر یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اس نے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی، تو وہ پیغمبر ہوئے، اولیاء کرام ہوئے، حتیٰ کہ دین میں اولیاء کرام کا درجہ پانا اور شرعی طور پر شریعت ساری کی ساری بظاہر نفاذ کے بغیر ولی اللہ کہلانا، یہ کمال ہے ان کا۔ یعنی کہ اللہ کا ولی دینی طور پر اللہ کا ولی ہے، لیکن اس نے وہ عمل نہیں کیے جو مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ بس یہ راز کی بات ہے، تم کیا جانو۔ مولوی صاحب بتاتے جا رہے ہیں کہ گٹے سے شلوار نیچے نہیں ہونی چاہیے، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور وہ لنگوٹ باندھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہ ولی اللہ ہے۔ یہ سائیں صاحب ہیں، وہ مکمل طور پہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول میں سے ایک اور ماحول محبت کے ساتھ بنایا۔ یعنی اس کاواں والے کا کمال دیکھو کہ پرندوں میں سب سے زیادہ غیر خوشنما پرندہ کوا ہے، وہ بہت غیر خوشنما ہے، اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا۔ یعنی کوے سے محبت ایسے کی کہ وہ وہاں سے اڑتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا کی بات۔ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا۔ اور اگر میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے تو وہ بچ جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے۔ نہیں، تیری صرف ہی خدمت کرنا ہے، ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں، عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا پھول ہے گوبھی کا،
اس نے کیا خوشبو دینی ہے، اور چھوٹا سا گلاب دیکھو، یہی تیری عظمت ہے، اور عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوشبو ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوشبو خدمت ہی ہے۔ خدمت میں ایکنالج ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریٹنس کہلاتی ہے، اور گریٹنس کوئی نہیں ہے۔ مثلاً میں 4 گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاست دان میرے سے بہت آگے نکل گیا، تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی، وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے۔ اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور واقعہ ہے، کیونکہ اس کا دلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی گریٹنس ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے، جسے آپ خود دیکھ رہے ہو، کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہو 1990 میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ 1400 سال بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی سرنگوں ہیں۔ یہ کمال ہے، گریٹنس یہ ہے، اکنالجمنٹ یہ ہے۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو، داتا صاحب رحمت اللہ کو لے لو، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو گریٹنس ہے یہ احترام پیدا کرنے والی ہے، اور دنیا دار والی گریٹنس جسے آپ کہہ رہی ہو وہ فیئر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی گریٹنس جو ہے یہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے اور اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ عظمت شارٹ لیوڈ ہے، وہ عظمت کبھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، قائم رہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے، مرنے کے معنی یہ ہے کہ اس دور کو بدلنے دو۔ یہ تو سیاست میں آسان سی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ مینشن نہیں ہو سکتا۔